إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون کیا وہ مشاہدہ نہیں کرتے کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں اور بستیوں کو تہہ و بالا کیا ہے انہم الیہم لا یرجعون اب وہ دوبارہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ اور بے شک وہ سب کے سب ایک دن مجرم بنا کر ہماری عدالت میں پیش کر دیے جائیں گے وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا اگر وہ غور کریں تو میری نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بنجر زمین بھی ہے جسے میں نے زرخیز کیا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا اور پھر میں نے
اس زمین سے اناج پیدا کیا، فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، اور وہ یہ اناج کھاتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، اور میں نے اس زمین میں انگوروں اور کھجوروں کے باغات پیدا کیے۔ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، پھر ان باغات کو سیراب کرنے کے لیے میں نے چشمے اور نہریں جاری کی۔ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ، تاکہ وہ ان باغات کا پھل کھائیں۔ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، اور پھر ان پھلوں سے جو یہ قسمہ قسم کی چیزیں بناتے ہیں وہ کھائیں۔ افلا یشکرون، کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ اس سے پہلے والی آیت میں جو آج آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے نا، اس سے پہلے والی آیت میں ایک زبردست اور جابر قوم کا تذکرہ کیا تھا رب ذوالجلال نے، کہ اس قوم کو جب ہم نے تہ و دانہ کرنا چاہا تو پھر ہمیں اس قوم کا مقابلہ کرنے کے لیے آسمان سے کوئی لشکر، کوئی تربیت یافتہ فوج بھیجنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ بس ہم نے اس زمین کے اندر ہی چھپے ہوئے ایک مادے کو زوردار دھماکے سے اڑا دیا، اور وہ آنن فانن جل کر بجھی ہوئی راکھ کی طرح ہو گئے۔ اور پھر رب ذوالجلال اہل مکہ کی طرف مخاطب ہے کہ الم یرو کم اہلکنا قبلہم من القرون، کہ تم جب یمن، شام، فلسطین کی طرف سفر کرتے ہو، تجارت کے لیے جاتے ہو، تو یہ بستیاں تمہارے راستوں میں آتی ہیں، تم آئے دن ان بستیوں کا ان کھلی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہو۔ یہ بستیاں عاد قوم کی، سمود قوم کی، اصحاب الایکا، مدین، قوم لوط، یہ سب بستیاں انہی راستوں میں پڑتی تھی جہاں سے ان کا گزر ہوتا تھا۔ قوم لوط کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ، کہ تم لوگ جب قافلوں کی صورت میں سفر کرتے ہو تو تم یا تو رات نصف اللیل کے وقت، آدھی رات کے وقت اس بستی کے قریب سے گزرتے ہو، یا اس وقت گزرتے ہو جب صبح صادق نمودار ہو جاتی ہے۔ پہلے وقتوں میں سفر جو تھا نا وہ قافلوں کی شکل میں ہوتا تھا، راستے غیر محفوظ تھے، سفر قافلوں کی شکل میں ہوتا تھا، صحرا تھے، گرمی زیادہ تھی، دن کو آرام کرتے اور رات کو قافلے سفر کرتے، مختلف منزلیں ہوتی تھی جہاں جہاں جا کے ٹھہرنا ہوتا تھا۔ تو جس وقت وہ قوم لوط کی بستی سے قریب سے گزرتے تھے، یا تو سحری کا وقت ہوتا تھا اور یا صبح صادق کا وقت ہوتا تھا، وہاں اس وقت گزرتے۔ اور پھر یہ بات جب آدمی رات کی تاریکی بھی ہو اور پھر کھنڈرات بھی ہو تو فطری طور پر دل کو
خچاؤ محسوس ہوتا ہے، خوف اور ڈر، قبرستان ہے نا۔ اسی قبرستان میں آپ دن میں پتہ نہیں کتنی دفعہ گزرتے ہیں، اور رات میں اگر گزرنا پڑے تو ذرا آدمی تھوڑا سا دل دہتا ہے۔ تو فرمایا کہ تم یا تو سحری کے وقت اور یا صبح صادق کے وقت وہاں گزرتے ہو اور ان کا مشاہدہ آئے دن کرتے رہتے ہو، یہ کتنی بستیوں کو ہم نے تباہ و برباد کیا ہے۔ انہم الیہم لا یرجعون۔ اب اس کے دو مفہوم مفسرین نے نقل کیے ہیں۔ ایک تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اب یہ دوبارہ تمہارے پاس نہیں آئیں گے، اور دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس طرح تمہیں اپنی طاقت پہ ناز اور غرور ہے، تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہے، اسی طرح یہ بستیوں والے بھی اکڑا کرتے تھے، انبیاء سے لڑا کرتے تھے اور جھگڑا کرتے تھے، اور جب ہمارا غضب، ہماری پکڑ ان پر آئی تو ہم نے ان قوموں کی نسلیں تک ختم کر دی۔ انہم لا یرجعون۔ اب ان قوموں کی نسلیں بھی موجود نہیں ہیں، کوئی نہیں ہے جو کسی علاقے کے اندر دعویٰ یہ کرے کہ میرا تعلق قوم لوط سے ہے، میرا تعلق قوم عاد سے ہے، میرا تعلق قوم ثمود سے ہے۔ میں نے ان کی نسلوں تک ختم کر دی۔ انہم الیہم لا یرجعون۔ اب ان کی نسل دوبارہ زمین پر جو ہے وہ موجود نہیں ہوگی، کبھی ناپید کر دی، نسلیں ختم۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد فرمایا یہی بات ختم نہیں کہ میں نے ان کی سزا ان کو دنیا میں دے دی اور بس معاملہ ختم ہو گیا، نہیں، ابھی ان کی سزا باقی ہے، ابھی کٹھن منزلیں اور بھی ہیں۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ۔ اس بات میں کوئی شک نہیں، یہ حقیقت ہے کہ ان کی سزا ابھی باقی ہے۔ قیامت ایک دن آنا ہے جس دن ان کو مجرم کے طور پر میری عدالت کے اندر پیش ہونا ہے، اور پھر وہ سزا اس دنیا کی سزا سے کہیں سخت تر ہے۔ دنیا کی سزا آئی، جسم اور روح کا رشتہ ٹوٹا اور جان چھوٹ گئی، ایسے ہی ہے نا۔ دنیا کی زیادہ سے زیادہ سزا یہی ہے نا، کوئی جان سے مار دے گا، لیکن وہ جو آخرت والی سزا ہے نا، لا موت ولا حیات ولا نشور، وہاں موت بھی نہیں ہے اور زندگی بھی نہیں ہے۔ زندگی اس لیے نہیں کہ آرام نہیں، اس میں آرام نہیں، اذیت ہی اذیت ہے۔ تو ہم ایسی زندگی کو زندگی نہیں کہتے۔ ہمارے محاورے میں، قرآن مجید میں اللہ تعالی نے وہ محاورے استعمال کیے ہیں جو ہم روزمرہ استعمال کرتے ہیں، اس لیے کہا کہ بھی زندگی نہیں ہے، ورنہ تو وہ زندہ ہوں گے، مردہ تو نہیں ہوں گے، لیکن وہ محاورے کے اعتبار سے کہا ہے۔ ایک آدمی ہے نا، بیمار پڑا ہوا ہے، بستر مرگ پر ہے، برسوں سے اذیت ہے، پورا جسم درد کرتا ہے، تو اس سے پوچھے وشنو کیا حال ہے، تو ہم یہ کیا جاتے ہیں، یار یہ کوئی زندگی ہے، ہم اس کو زندگی نہیں سمجھتے۔ اسی محاورے سے کہا کہ بڑی اذیت ناک ہے، لیکن موت بھی نہیں ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ دنیا میں تو اذیت آئی اور مر گئے، جان چھوٹ گئی، لیکن وہاں موت نے بھی نہیں آنا، وہاں دعائیں کریں گے، وہاں مجرم دعائیں کریں گے
کہ یا اللہ اگر اسے جہنم سے نکالنا نہیں تو موت ہی دے دے، لیکن وہاں موت بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ۔ یہ بات سن لو مکے والوں کہ ایک تو سزا میں نے ان کو یہ دی کہ ان کی نسل تک ختم کر دی، اور دوسری سزا یہ ہے کہ قیامت کے دن ان کو بطور مجرم کے پابند سلاسل بیڑیے پہنا کر ان کے ہتھکڑوں میں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگا کر میرے دربار کے اندر پیش کیا جائے گا۔ اور اب رب ذوالجلال سے ان کی طرف مخاطب ہے کہ اب بھی وقت ہے۔ اہل مکہ سے اب پھر مخاطب ہے رب ذوالجلال کہ اب بھی وقت ہے، سمجھ جاؤ، تمہارا میرے نبی کے ساتھ دو باتوں میں جھگڑا ہے، اس کے دلائل سن لو۔ کیونکہ ابتدائی طور پر ہر نبی دو باتوں کی دعوت دیتا تھا، اللہ کی توحید اور عقیدہ آخرت، عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت۔ ابتدائی طور پر ان دو چیزوں کی ہر نبی نے دعوت دی کہ اللہ ہے اور مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، دو یہ باتیں شروع میں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ دو عقیدے ایسے ہیں کہ اگر انسان ان پر ایمان لے آئے نا تو انسان کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے۔ آدمی غلط راستہ چھوڑ کر صراط مستقیم پہ آ سکتا ہے اگر یہ دو عقیدے صحیح ہو جائیں۔ لیکن ہے کیا کہ یہ دو عقیدوں میں بڑی خرابی ہے۔ یہ جو دو عقیدے ہیں نا ان میں بڑی خرابی، اور خرابی پیدا کرنے والے کون ہیں؟ ہم مولوی لوگ، بھلے وہ مولوی یہودیوں کے ہوں، بھلے وہ مولوی عیسائیوں کے ہوں، بھلے وہ مولوی مسلمانوں کے ہوں۔ ان کثیر من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ عقیدہ ہے کہ قیامت آئے گی، لیکن تھوڑی سی اس کے اندر نہ ہم نے ترمیم کر دی کہ آئے گی، قیامت آئے گی، پر تم نے جہنم میں نہیں جانا۔ قیامت تو آئے گی پر تمہیں فکر کرنے کی ضرورت ہے نہیں ہے نا، تم تو رب والے ہو، تم تو نبی والے ہو، اس لیے تم بے فکر ہو جاؤ۔ اس میں تو ہم نے یہ تھوڑی سی ایڈجسٹمنٹ کر دی، اور عقیدہ توحید میں یہ کر دی بھائی پتھروں کو نہیں پوجنا، درختوں کو نہیں پوجنا، یہ جو اللہ والے ہیں نا یہ تو اللہ کے ہیں، یہ کوئی اللہ کے غیر تھوڑی ہے، ان کی خیر ہے۔ یہ عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت میں ایڈجسٹمنٹ کر دی، امینڈمنٹ کر دی، اور ان دو چیزوں نے ہی یہودیوں کو تباہ کیا، ان دو چیزوں نے پھر عیسائیوں کو تباہ کیا، اور یہی دو چیزیں مسلمانوں کو تباہ کیا۔ اللہ نے بڑے زوردار طریقے سے قرآن مجید میں یہ دو عقیدے بیان کیے ہیں۔ فرمایا وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا نا مشرکین مکہ کا کہ بھی جب ہم مر جائیں گے نا، مر کر گل سڑ جائیں گے، پھر بلا ہمیں کیسے پیدا کیے جائیں گے؟ یہ تو ممکن ہے؟ ناممکن ہے، محال ہے۔ ہم ہڈی ہو جائیں گی، مٹی کے ساتھ مٹی مل جائے گی، تو یہ کیسے اللہ ہمیں پیدا کرے گا؟ اللہ رب العزت نے کہا کہ بھی دیکھو ذرا غور کرو کبھی کہ یہ جو زمین ہے نا بنجر زمین، اور اگر سائنسی طور پر دیکھا جائے نا جن عناصر سے مل کر یہ زمین بنی ہے نا، جن عناصر سے مل کر،
ان عناصر میں یہ خاصیت ہے ہی نہیں کہ بھئی وہ کسی چیز کا بیج یا تخم ڈالا جائے وہ باہر نکال دے. ان کے تجزیے کریں آپ لیبوں میں، ان کے اندر یہ خاصیت ہے. رب ذوالجلال نے پھر بعض اسباب پیدا کر کے یہ جو چیزیں ہم کھاتے ہیں نا، رب ذوالجلال نے بعض نباتات، بعض اسباب پیدا کیے دیگر. مثلا پانی کے ذرائع. اب یہ زمین ہے، کیوں ڈاکٹر صاحب پانی نہ دیں، آپ جتنی مرضی کھاد ڈال دیں، اچھے سے اچھا بیج ڈال دیں، ہوگا بھائی؟ اللہ رب العزت نے پھر ایک فرمایا کہ ہم نے وفجرنا فیہا من العیون، پانی کے چشمے جاری کیے، نہریں، ندی نالے، پہاڑوں پر بارشیں برسائیں، وہاں سے گلیشیئر بنے، برف جمی. جو پانی زائد تھا وہ وہی اسی وقت بہہ کر ندی نالوں کے ذریعے آیا، اور جو ضرورت سے زائد تھا اس کو جما دیا. سورج کی تپش دی، پگھلا کر پھر بھیج دیا. کبھی وہ پانی بارش کا براہ راست آ رہا ہے اور کبھی پھر جمی ہوئی صورت میں آ رہا ہے. پانی دیا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ رب ذوالجلال نے گیسیں پیدا کر دی. جو وہ گیسیں جو انسانوں کو، حیوانوں کو، نباتات کو زندگی بخشتی ہیں. اور یہ اگر گیسیں ختم کر دے، زمین پہ بڑے پانی بھی ہو، ساری چیزیں ہو، اگر یہ گیسیں ختم ہو جائیں، نہ ہم رہیں گے، نہ نباتات رہے گی، نہ حیوانات رہیں گے. زمین کو نرم کیا، اس میں پانی پینے کی صلاحیت رکھی، اور پھر اس میں پانی کے کہیں چشمے، کہیں کنویں، کہیں بارش کا پانی، کہیں گلیشیئر پگھل رہے ہیں. اور پھر وہ جو تخم ہے، بیج، پھر رب ذوالجلال نے اس میں تاثیر رکھی، اور پھر اسے ان گیسوں اور آب و ہوا کے ساتھ ان کا تعلق قائم کر دیا. جب اس کا موسم وہی بیج زمین میں ہوتا ہے، 6 مہینے پڑا رہتا، نہیں اگتا. 6 مہینے پڑا رہتا ہے، نہیں اگتا، حالانکہ پانی اس کو ملتا ہے. لیکن جب اس کا موسم آتا ہے تو وہ زمین سے اگنے لگ جاتا ہے. اب آپ دیکھ لیں ذرا، یہ جو جوی اگتی ہے نا، گندم کے ساتھ جو جڑی بوٹیاں اگتی ہیں، گندم کا بیج تو آپ بولتے ہیں نا، زمیندار بولتا ہے، لیکن جڑی بوٹیوں کا بیج تو نہیں بولتا. وہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ جب گندم کے اگنے کا موسم ہوتا ہے نا، وہ جڑی بوٹیوں کا بیج بھی اس وقت نکل آتا ہے، وہ اپنے موسم میں نکلتا ہے. آخر کون ہے؟ یہ ساری چیزیں بتا رہی ہے کہ کوئی تو ہے جس نے ان کا انتظام جو ہے وہ سنبھالا ہوا ہے، کہ وہی بیج 6 مہینے تک زمین میں پڑا ہے، پانی ملا ہے، نمی ملی ہے، سب کچھ ہوا، مگر نمو نہیں ہے اس میں. اور جب اس نے اس کو پیدا کرنے کا موقع فراہم کیا، وہ پیدا ہو گیا. اب آپ کتنا بھی زور لگا لیں، زمیندار بڑے زور لگاتے ہیں کہ بھئی سپرے چھڑکتے ہیں، بیج بدلتے ہیں کہ یہ جو نباتات ہے نا یہ نہ ہو، سپرے بھی کرتے ہیں، لیکن ہوتی پھر بھی ہے. کبھی سوچا ڈاکٹر صاحب اس پہ ہم نے کہ اللہ کو صرف ہمارے انسانوں کی فکر تو نہیں نا، اللہ نے صرف وہ جو ہمارے پالتو جانور ہیں صرف ان کو خوراک تو نہیں نہ دینی،
وہ جانور جو پالتو نہیں ہیں ان کو بھی تو رب نے خوراک دینی ہے نا. اور اگر ہماری مرضی سے وہ جڑی بوٹیاں تلف ہو جائیں تو وہ جو جنگلی جانور ہے جو ہمارے پالتو نہیں ان کو کس نے پالنا ہے؟ رب ذوالجلال نے ایسا نظام قائم کر دیا کہ جو ہم پالتے ہیں ان کے لیے ہم خوراک کا بندوبست کرتے ہیں اور جو ہم نہیں پالتے ان کے لیے بھی وہ خوراک کا بندوبست کرتے ہیں. اللہ اکبر. فرمایا کہ دیکھو یہ زمین پہ ذرا غور کرو, یہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور اگر واقعی اگر انسان اس پہ غور کر لے گہرائی کے ساتھ, سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم, اللہ کہتا ہے کہ یہ زمین بھی ایک نشانی ہے اور خود انسان کا وجود بھی ایک نشانی ہے. اگر انسان اپنے وجود پہ ذرا غور کر لے تو بھی اس کو سمجھ میں آ جائے کہ اللہ ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان آیات پر غور کرنے کی, ان کو پڑھنے کی اور پھر پڑھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.